بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط علیہ السلام کی تباہ کاریاں، مطلب وہ برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے جن کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان برائیوں میں سے تقریباً ساری برائیاں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم پر عذاب صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نہیں آ رہا، ورنہ ہماری برائیاں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہم روزانہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بارش کی کثرت کی وجہ سے آزمائش میں ہیں، کبھی زلزلے کی وجہ سے۔ تو مختلف یہ جو آزمائشیں ہیں، کسی حد تک ان آزمائشوں کے پیچھے ہمارے اپنے ہاتھ کے کرتوت بھی ہیں، ہماری اپنی برائیاں بھی ہیں، ہمارے گناہ بھی ہیں۔ گناہوں سے جس قدر ہو سکے بچا جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو وہ چند باتیں بیان کروں گا جو قوم لوط میں پائی جاتی تھی، جن کی وجہ سے ان پر عذاب اترا ہے۔ وہ برائیاں یہ ہیں کہ سب سے بڑی برائی ان میں لواطت تھی، مردوں کا مردوں کے ساتھ معاذ اللہ بد فعلی کرنا، اور اس کے علاوہ مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے برائی کا مرتکب ہونا، راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی، لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا ان کی بری عادات میں شامل تھا۔ قوم لوط کی یہ برائیاں ابھی تک لوگوں میں موجود ہیں، جو شریعت مطہرہ سے بغاوت ہے۔ مردوں کی محفلوں میں صرف اس لیے آنا کہ ان کو تاڑنا، یعنی بعض کو دیکھنا اور برائی کے لیے انتخاب کرنا، کبوتر بازی یعنی پورا دن ان کو اڑانے اور شرط بازی لگانے میں گزار دینا، آج بھی لوگ اس برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی طرح انگلیوں کے پورے مہندی سے رنگنا، خیال رہے مرد کو بطور دوا مہندی لگانا جائز ہے لیکن زیب و زینت کے لیے منع ہے، لیکن آج کے دور میں لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس اور چال ڈھب پسند ہے جو کہ حرام ہے۔ ہاتھ سے کنکریاں ادھر ادھر پھینکنا، گزرنے والوں کو تنگ کرنا، اسی طرح بندوقوں سے کنکریاں پھینک کر لوگوں کو ستانا، یہ فعل آج کے دور میں اوباش لوگوں میں قوم لوط سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، ادھر سے ایک آیا اس نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا، ادھر سے دوسرا آیا اس نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا۔ یہ بیہودہ فعل ان کا مذاق ہوا کرتا تھا، جو در حقیقت ان کے اوباش ہونے کی علامت تھی، اور یہ برائی آج بھی پائی جاتی ہے۔ محفل میں لوگوں کے سامنے بلند آواز سے ہوا خارج کرنا وہ اپنی شان سمجھتے تھے، حالانکہ شرفاء کے لیے، مطلب شریف لوگوں کے لیے یہ فعل باعث شرم ہوتا ہے۔ بے اختیار ہوا کا بلند آواز سے خارج ہونا یا گیس وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روک نہ سکنا یا روکنے کی صورت میں بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہونا، یہ تو سب عذر ہیں۔ اس طریقے سے اگر کسی کا ہوا خارج ہوتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ عذر کی صورتوں میں کئی افعال معاف ہوتے ہیں، ان کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے پٹاخے نکالنا بلا وجہ اور بغیر عذر کے انگلیوں کے پٹاخے نکالنا یہ مکروہ ہے، اسی وجہ سے کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل تھا اور اس وقت بھی اس فعل کو بیہودہ سمجھا جاتا تھا۔ مزاح کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ننگا ہونا یا چادر شلوار وغیرہ اتار دینا، ننگا ہونا، بے حیا بننا بھی قوم لوط کا فعل ہے، جس کو آج نام نہاد مسلمانوں نے ثقافت کا نام دیا ہوا ہے۔ اور ہاں، مزاح میں فحش کلامی، مطلب مذاق کے اندر فحش کلامی اور ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ بھی قوم لوط علیہ السلام کی تباہ کاریوں میں شامل تھا۔